السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی انسان خود نہیں آیا اور نہ ہی وہ خود مرتا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو نظر آتی وہ خالق ہونا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک زبردست پیدا کرنے والا۔ خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے۔ صانع صنع اللہ، وہ ہوتا ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ یہ لوہے سے راڈ بنا دیا، یہ چمڑے سے کرسی بنا دی، دھاگے سے کپڑا بنا دیا۔ صانع۔ اور خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر لوہے کے لوہا بنا دے، پانی کا قطرہ نہیں تھا پانی بنایا، آسمان کا ذرہ نہیں تھا آسمان بنایا، زمین کا ذرہ نہیں تھا زمین کو بنایا، پہاڑ نہیں تھے پہاڑوں کو بنایا۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ اپنے خالق ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ تیرا اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان کو بلند کیا، اس کی چھت کو مضبوط کیا، اس کو برابر کیا، لیول کیا، پھر زمین کو بچھایا، پہاڑ لگائے، پانی ڈالا، گھاس نکالا، چارہ نکالا، اور پھر تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ خالق ہے تو اپنے خالق ہونے کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟
ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، صرف رینڈ کے پیچھے نہ بھاگتے رہو بلکہ زمین آسمان میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا آنا، دن کا جانا رات کا جانا، اس میں غور کرو۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تمہارے ساتھ سمندر ہے اتنا بڑا، اس میں جہازوں کا چلنا اور یہاں سے چلتے چلتے امریکہ پہنچ جانا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے اللہ کا پانی اتارنا۔ وبث فیہا فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کو زندہ کر دینا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کو پروان چڑھا دینا۔ وتصریف الریاح، اور موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ ریحا صرصرا فی ایام نحسات، کبھی رحمت کی ہوا کبھی عذاب کی ہوا بن کے چلنا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا آ کے کھڑے ہو جانا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اپنی عقل کو استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ تم اگر تھوڑی سی بھی فکر اور سوچ کو استعمال کرو گے تو تمہیں چپے چپے میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تمہیں اپنا آپ بتائے گا کہ تیرا اللہ ہے۔ یہ ٹیبل ماؤنٹین بتاتی ہے کہ اللہ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹلانٹک اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، انڈین اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، بارش کا برسنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، الشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، سورج کا ایک نظام کے تحت چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کا گھٹنا بڑھنا اور ڈوبنا ابھرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند اور سورج میں ٹکر نہیں، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ولللیل سابق النہار، دن رات میں ٹکراؤ نہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والنجم اذا ہوا وبالنجم هم يهتدون والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آسمان میں ستاروں کا چمکنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں بادلوں کا کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ هذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھے پانی کی نہریں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وهذا ملح اجاج، کڑوا پانی بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ومن كل تأكلون لحما طريا، کڑوے پانی سے بھی مچھلی نکال کے کھاتے ہو اور میٹھے پانی سے بھی نکال کے کھاتے ہو، یہ بتلاتا ہے سب کچھ کہ اللہ ہے۔ وتستخرج منه حلیة تلبسونها، اور تم موتی نکالتے ہو، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ما كان لكم من تنبتوا شجرها، یہ درخت بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع، پھلوں کا، درختوں پہ پھلوں کو دیکھو، ان کا پکنا دیکھو، ان کے ذائقے دیکھو، ان کی خوشبو دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، تم پیکنگ دیکھو، انار کی پیکنگ دیکھو، دانہ دانہ دیکھو، اس کا جڑنا دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کا روپ دیکھو، اوپر چھلکا دیکھو، نکلتا کس باریک سے ٹہنی سے ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ تمہارا اللہ ہے۔ بھائی نعرے نہ لگانا، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا رواج ہے، وہیں رہنے دیں۔ ہاں، میں نعرے سے منع نہیں کرتا، مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے، مسجد سے باہر جلسہ ہو رہا ہو پھر بے شک نعرے لگاؤ، لیکن مسجد کے اندر نہیں لگانے چاہیے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، زمین کا بچھنا، والارض بعد ذلك دحاها،
والارض وما طحاها والارض فرشناها فنعم الماہدون. یہ زمین کا بچھنا، زمین کا فرش، سمندروں کی موجیں اور لہریں، انسان کا بننا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم مٹی سے نکلے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ایک گندے پانی میں بدلے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ایک چھوٹے سے جوں کی کیڑے کی شکل میں بدلے. ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں بدلے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں اللہ نے ہڈیوں کو پیدا کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ تعالیٰ پھر اس خوبصورت چہرے کو اور ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو اور اس ناک کو اور ان ہونٹوں کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ اسے ایک شکل نصیب فرماتا ہے. ثم اذا شاء ثم اماتہ فاخبرہ، پھر موت دیتا ہے، پھر قبر میں ڈالتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اٹھائے گا. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے آج تو اکڑ کے چلتا ہے. وہ دن یاد کر جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم، اور تجھے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے پردوں میں لپیٹا تاکہ ماں کے پیٹ کی گندگیوں سے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. وحولت وجهک الی ظهرها لئلا تضرک رائحة الطعام، اور تیرے جسم کو الگ کر دیا، ماں کے پیٹ کے پیشاب پخانے کو الگ کر دیا تاکہ تجھے ماں کے پیٹ کے پیشاب پخانے سے تکلیف نہ ہو اور تم پریشان نہ ہو. وجعلت وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا، بیٹھنا، اٹھنا اور کودنا سکھایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور ہے جو تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر سکے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلتی گئی. تیرے ناخن بنے، تیری آنکھیں بنی، تیرے ہونٹ بنے، تیرے کان بنے، تیری انگلیاں بنی، تیری ہڈیاں بنی، تیرے جوڑ بنے، تیرا دل دھڑکا، تیرا خون چلا، تیری رگیں کھلی، تیری آنتیں چلی، تیرا معدہ چلا، تیرا جگر چلا، تیرا دماغ چلا، تیرا دل چلا. تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی کو میں نے پھڑکایا اور زندہ کیا، متحرک کیا. اور تیرے لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر صرف تیرے میں نہیں چل رہی تھی، تیرے ساتھ کروڑوں بچے ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور کروڑوں بچے جانور مادہ کے پیٹ میں تھے، اور کروڑوں بچے انڈے کے پیٹ میں تھے. میں نے ان سب کو سنبھالتے ہوئے تجھ سے اپنی نظر کو نہیں ہٹایا، تجھ سے غافل نہیں ہوا. سبحان اللہ، کوئی ایک طارق جمیل تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، اور ایک کوئی سلمان ملا تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں. کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور جانوروں کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں، انڈوں کے پیٹ میں. کتنی مادہ کے پیٹ میں کیا کچھ بنوا. یعلم ما فی الارحام، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور سب پر نظر رکھتا ہے. کسی کی آنکھیں بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے ناخن بنا رہا ہے. سبحان اللہ، ایک وقت میں سب اندھیروں میں، جانوروں کے الگ، انسانوں کے الگ، جنات کے الگ، چوہے کے الگ، سانپ کے الگ، ہرن کے الگ، شیر کے الگ، ہاتھی کے الگ. سبحان اللہ، کیا خالق ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے. فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا. ثم السبیل یسرا، جس نے پر مارا. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا اپنے پروں کے اوپر. دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر لے رہی ہے، اور تیرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ تجھے پروں پہ باہر لا رہا ہے. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، پروں کے اوپر نکالا. تیرا حال کیا تھا؟ لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں تھے کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش،
تیرا ہاتھ نہیں تھا پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ چل سکے، جب تو ایسا تھا کہ چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، أدرت لك عرقين رقيقين من ثدي أمك ينبعان لك لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ جب تیری ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں تو آیا اور تو اتنا بے بس تھا، آج تو تکبر میں فرعون بنتا ہے اور مال کے نشے میں کبھی زنا کرتا ہے، کبھی شرابیں بیچتا ہے، کبھی جوئے کھیلتا ہے، کبھی نمازیں چھوڑتا ہے، کبھی ہیرا پھیری کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ وہ دن یاد کر جب تو بے بس تھا اور ماں کی گود میں تھا تو تیرے رب نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے تمہیں نکال کے دیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے۔ اسی رب کو آج بھول گئے ہو جس نے ماں کی چھاتی سے تمہارے لیے دودھ کے چشمے نکالے تھے۔ آج اس رب کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے چلے، شراب نہ بیچیں تو کام کیسے چلے، ہیرا پھیری نہ کریں تو کام کیسے چلے؟ کیا تیرا رب سو گیا ہے یا غافل ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یہ پاک پروردگار ہے میرا رب، آپ کا کل کائنات کا رب مجھے آپ کو بنانے کی کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا۔ سبحان اللہ، اتنے لمبے چوڑے سسٹم کے بعد صرف اس لیے بنایا کہ رینڈ کماندے کماندے ویلے ہو جاؤ، چپ کر کے جا کے برنچ پہ جاؤ۔ ہاں، کیا کہتا ہے؟ أدرت لك عرقين رقيقين، میں ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالتا ہوں، ينبعان لك لبنا خالصا، جو تجھے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ پہلے بھی تو ماں کھانا کھاتی تھی، دودھ نہیں بنتا تھا، تیرے آنے کے بعد دودھ بننا کیوں شروع ہو گیا؟ یہ کہاں سے سسٹم آن ہوا؟ اور جب تیرے دانت نکل آئے تو وہ سسٹم آف ہو گیا۔ یہ آن آف کا بٹن کس کے پاس؟ تو جو رب تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، ماں کی جھولی میں نہیں بھولا، سب سے آسان ترین تیرا رزق اس نے ماں کی جھولی میں، ماں کی چھاتی میں ڈالا۔ اب تو دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ روٹی کی تھکا گئی؟ فلما ترعرعت لم ازل ادبر فیک تدبیرا حتی انفذت ارادتی فیکا۔ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ کیا خوبصورت انداز میں میرا رب میری آپ کی کہانی سنا رہا ہے کہ تم ذرا قرآن تو پڑھو، کبھی پڑھتا لیا کرو ویلے ہوتے، تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنایا، ساری کائنات کی چکی کو حرکت دی، پھر تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو، یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، آگے ہم نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت واشتد عضدك واشتد ازرك، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تو مست ہو کے چلا اور تو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے، تیری چھاتی مضبوط ہوئی،
تیری کمر مضبوط ہوئی، تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا، اب یہ میرے آگے سر جھکائے گا، میری نماز پڑھے گا، میرا قرآن پڑھے گا، جس چیز کو کہا ہے کرے گا، جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا، یہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، نکاح کرے گا، زنا نہیں کرے گا، یہ حلال پیے گا، شراب نہیں پیے گا، یہ حلال کمائے گا، حرام نہیں کمائے گا، یہ صحیح کرے گا، غلط نہیں کرے گا۔ میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو نے یہ کرنا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ فلما ترارعت واشتد عضدك واشتد أزرك بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ارے نافرمان انسان، تو میرا ہی دشمن بن گیا، میری دی جوانی کو میرے خلاف، میں نے آنکھیں دی میرے خلاف چلائیں، کان دیے میرے خلاف استعمال کیے، طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا، رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا، جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا، بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ارے برے انسان، تو مجھے ہی للکارنے لگا، اپے ویکھی جیسی، پنجابی آدھے اپے ویکھی جیسی، تو مجھے ہی للکارنے لگا، اللہ اپے بخشے سی، اللہ اپے بخشے سی۔ پھر تو حسین اور یزید کی لڑائی مفت کی تھی، کیوں میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا دیا؟ آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا، نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے، ایک بول پہ ہر شے بچ جائے اور پھر ہر شے قربان کر دینا۔ کیوں کیا یہ کربلاؤں کا جھگڑا کیوں ہوا؟ کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے، اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے، کہ جانے دو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وانا خیر لك من كل شيء۔ ابن آدم کی اولاد، تو کیپ ٹاؤن میں رہے یا مدینے میں رہے یا پاکستان میں رہے یا ہندوستان میں رہے، میری طلب میں آ، مجھے ڈھونڈ، میری طلب میں آ، اگر میں ملا سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا، اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ درد دور، اور میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ یہ کربلاؤں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اللہ کو پایا، سب کچھ کھو دیا، قیامت تک اس کے لیے نوحے پڑے جائیں گے اور قیامت تک عزت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا۔ یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو دیا، اللہ کو چھوڑا، قیامت تک کے لیے لعنت 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 ان کے لیے مقدر کر دی گئی، دنیا میں الگ، آخرت میں الگ۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، یہ معراج زندگی ہے۔ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، ورضوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب، یہ میری منزل ہے، یہ میری منزل ہے۔ یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ اکٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا۔ میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے راضی ہو۔ موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فلما ترارعت واشتد عضدك بارزتنی بالمعاصی، جب تو طاقتور ہوا، جوان ہوا تو مجھ سے لڑنے لگ گیا، میری نافرمانی پہ اتر آیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک۔ سبحان اللہ، کیا نیکی کرنے والے کا یہی، نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے؟ اب اگلی سننا، سبحان اللہ، معاذالک معاذالک، تیرے اس سب کے باوجود جو تو کر رہا ہے دن میں رات میں، ان سألتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے، آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے، اور میرا اللہ کہہ رہا معاذالک، ساری زندگی کی تیری نافرمانیوں کے باوجود ان سألتنی اعطیتک، تو معافی مانگتا ہے تو مانگتا ہے میں تیری جھولی بھرتا ہوں،
وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، اور تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے، اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے، کیسے بیان کرے، کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، ساری زمین فل کر دے، سمندروں کو بھر دے، پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں، پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا، سورج چاند ستاروں کو بھر دے، سیاروں کو بھر دے، پھر اتنے گناہ کر کے میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے۔ میرے رب کی قسم، فرشتے بھی کافر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، جنات کافر ہو جائیں، اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرمان برداری کا ایک کام نہ کریں، تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے۔ لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ، ایک مرد، ایک عورت، کیپ ٹاؤن کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک، اللہ کہتا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور کہا مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو بھائیو، مبارک اتنا بڑا مجمع شاید ہی کبھی جمع ہوتا ہو کیپ ٹاؤن میں، اور سب اہل ایمان ہیں، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ میں سب کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ آؤ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ نیت کرتے ہو؟ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ کتنا کریم ہے اللہ، جتنی دفعہ بھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، پھر معاف ہو جائے گا۔ جتنی دفعہ ٹوٹ جائے، یہ کبھی نہ سوچو 10 دفعہ توڑ دی اب کیسے کروں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، کہ کعبہ ہی تو جاؤنا ہے، مندر تو نہیں جاؤنا، اتھے ہی جاؤنا جتھے معاف ہونے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب تو معافی مانگ، ان استقالنی اقلت له، جتنی دفعہ توبہ توڑ کے معافی مانگے گا اتنی دفعہ تیری توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں گا۔ پہلی توبہ جس خوشی سے قبول فرمائی تھی، 1000ویں کروڑویں بھی اسی خوشی سے قبول کروں گا، کیونکہ میری نیکی اور بدی کا اللہ پہ اثر کوئی نہیں ہے۔ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، ہماری نیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں، ہماری برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں، لہذا فرماتا تم معافی مانگو میں معاف کروں گا، 1 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ معافی مانگتے رہنا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ توبہ پہ پکا کر دے گا، اور اللہ گناہ کی نفرت دے دے گا، اور اللہ اپنے سامنے جھکنے کا شوق دے دے گا۔ کبھی نہ مایوس ہونا، کبھی نہ مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر، ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے، باقی سب رحمت والا ہیں۔ الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ یہ میرا آپ کا مولا ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اس میں صرف ایک نام المنتقم، بس المنتقم۔
98 نام رحمت رحمت رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، سخاوت، خزانے، طاقت، فوجیں، لشکر، قدرت، بقا، دوام، اور ایک نام المنتقم، بس۔ اور اس نام کو دیکھو، تلوار اگر پیک ہو تو کچھ نہیں ہوگا، چڑیا بھی نہیں مرے گی۔ تلوار کو پیک کر دیا جائے، اس کو نیام کہتے ہیں اردو میں، جس میں تلوار کو ڈالا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو پیک کر دیں تو وہ تو کوئی اثر نہیں کرے گی، اور اس کو نکالو اور پھر چلاؤ پھر اثر کرے گی۔ یہ نام میں تمہیں ترمذی کی روایت کے سنائے ہیں، اس میں ابن ماجہ میں کچھ اور طرح سے ہیں، اور میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جیسے فرمائے ویسے اس کو آگے ہم تک پہنچایا گیا۔ تو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں؟ یہ کیا خوبصورت چیز ایک دفعہ مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ میرے نبی منتقم کو کہاں لائے؟ منتقم کو پیک کر دیا، دونوں طرف سے رحمت میں پیک کر دیا، ادھر سے بھی اوپر رحمت کا کپڑا چڑھا دیا۔ یہ دیکھو، البر، التواب، العفو، الرؤوف، یہ رحمت کے دو نام ادھر، یہ رحمت کے دو نام ادھر، اور اس کے بیچ میں ہے المنتقم۔ اللہ اکبر، پیک ہی کر دیتا، مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ سے دوستی لگاؤ، وہ دوستی لگائے گا۔ ان ذکرتنی ذکرتک یا ابن آدم، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک۔ میرا بندہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے بھول جا، میں تجھے پھر بھی یاد کروں گا۔ جی میں اولادا ماں پہ بھلا دیں دیا، ماں پہ اولاد نہیں بھلیں دے، تو میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے بھول جا، میں تمہیں پھر بھی یاد کروں گا۔ تو وہ رحیم و کریم اللہ کے نبی نے یوں کر پیک کر دیا، سبحان اللہ۔ ادھر سے البر والتواب، یہ رحمت کے دو نام، العفو والرؤوف، یہ رحمت کے دو نام ہے، بیچ میں المنتقم کو لا کے سے پیک کر دیا، سبحان اللہ۔ اور خود اللہ نے کہا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا كتب ربكم على نفسه الرحمہ، اللہ نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ میں ایک دفعہ سوچنے لگا اگر اللہ یوں کہتا كتب ربكم على نفسه الغضب، پھر تو کوئی دنیا میں انسان باقی نہ بچتا، سارے ہم کتے بلے بن جاتے۔ قربان جاؤں جو سن رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کو محبت سے دیکھ رہا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے تم پہ رحم کرنا فرض کر لیا ہے، تو ایک باری صحیح چھوٹی جا ایک چھوٹا آنسو کا قطرہ مجھے دے دے، پھر دیکھ میں تیرے گناہ کیسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھائیو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایڈی ساری گل ہے، سارے ہی معاف ہو گئے، اللہ کی قسم سارے معاف ہو گئے۔ اب علماء سے پوچھ لینا کہ کرنا کیا ہے، لیکن اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ تم ایسے بیٹھے ہو کہ یوم ولدتہ امہ، جس سے تمہیں ماں کے پیٹ سے جنم ملا تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے نکل کر جیسے تم معصوم تھے ابھی ویسے معصوم بیٹھے ہوئے اس وقت۔ میرے رب کو توبہ اتنی پسند ہے۔ اب اس کے بعد اگر پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو معافی مانگنے نہ ہو، پھر معاف کر دے گا، وہ کڑا چھوٹا ہے۔ تو بھائی سب نے توبہ کی پکی نیت کر لی نا؟ اب کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ میں ابھی تک بول رہا تھا، ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اگلا حصہ اللہ نے خود بتایا، محمد الرسول اللہ، کہ توبہ کر کے محمدی بن جاؤ، توبہ کرو محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ دنیا کے ملکوں میں بھی جانا ہو تو ویزا لینا پڑتا ہے، یہاں تو نقلی نقلی ویزے بن جاتے ہیں، لیکن 2 نمبری یہاں تو چل جاتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے 2 نمبری نہیں چلے گی، وہاں محمدی ویزا چاہیے۔ تو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں مفت میں دے دیا، ماں کے پیٹ سے نکلے ہمارے پاس پاسپورٹ تھا، اب ویزا مرنے سے پہلے لگوانا ہے
کہ ہماری شناخت ہو، ہماری پہچان ہو کہ یہ محمدی ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام مجتبیٰ ہے۔ نام کی برکت بھی ہوتی ہے لیکن کامیابی اسی کے صحرا اسی کو ملے گی جو غلام محمد بن کے دکھائے گا، جو نبی کے در پر جھک کے دکھائے گا۔ جو ہمارے شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ معراج پہ گئے، آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر دیا، سلیمان کو ہوا طوے کر دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کروا دی علیہم الصلوات والتسلیمات، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو میرے حبیب ہیں، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو نہ پہلے کسی کو دیا، بعد میں تو کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دینا ہے، میرے محبوب میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہ میرے محبوب وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کٹھا، یہ تو ہو گیا کلمہ۔ اور اب قرآن سناؤں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ تو میں نے آپ کو اچانک پڑھ کے سنا دی ہیں کہ پورا قرآن اس طرح بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنا نام لاتا ہے اپنے حبیب کا لاتا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، من یطع الرسول، اطیع الرسول تو قرآن میں اکیلا آیا ہے، اطیع اللہ قرآن میں کہیں بھی اکیلا نہیں آیا، کہیں پورے قرآن میں من یطع اللہ ورسولہ۔ اور نبی کے لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، صرف اپنی اطاعت کا ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو جوڑا، اور نبی کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ میرے نبی کی شان میرا اللہ قرآن سے بیان کر رہا ہے۔